اختر مینگل صاحب نے جو ہے نا خود اس کا تذکرہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں 450 مسنگ پرسن جو ہے نا وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے. اور عمران خان صاحب نے, اگر میں صرف اس بلوچستان کی بات کروں, یہاں پہ معاملات صحیح کرنے کے لیے 700 ارب روپے میں کہتا ہوں مرکز کا پیٹ کاٹ کر اس صوبے کو دیے کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں, تاکہ یہاں پہ انسانوں کو بہتر سہولیات مل سکے, تبھی یہ محرومیاں ختم ہوں گی. انہوں نے اپنی کوشش کی تھی اس معاملے میں. 2 دن پہلے, بلکہ 1 دن پہلے میں کہوں گا کہ رات کو 1-1:30 بجے ایک واقعہ ہوتا ہے جو آپ کے تمام میڈیا چینلز بھی رپورٹ کرتا ہے, آپ کا سوشل میڈیا بھی سارا رپورٹ کرتا ہے. ہمارے ایک دوست, ایک پاکستانی جناب انتظار حسین پنجوٹا صاحب ایک عجیب سرکمسٹینسز میں پولیس کو ایک روڈ پہ ملتے ہیں. کس حالت میں ملے, کتنے گھبرائے ہوئے تھے, وہ ہم سب نے دیکھا. شاید ہر عزت دار شخص یہ دعا کرے گا کہ جو حالات, جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے وہ آپ اور ہم میں سے کسی کے ساتھ نہ ہوں. دوستو, انتظار حسین پنجوٹا اس ملک کا ایک عام شہری ہے, ایک تعلیم یافتہ شخص, ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص جس نے سالہ سال محنت کی اور ایک وکیل بنے, ایک ادارہ انصاف سے منسلک شعبے سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے. وہ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے سپوک پرسن اور مختلف کیسز میں ان کے وکیل ہیں. یہ بات بہت غور طلب ہے کہ وہ جب 8 اکتوبر کو اٹھائے گئے اس سے 2 دن پہلے انہوں نے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کرائی جائے. آپ کو یاد رہے کہ 3 اکتوبر کے بعد سے عمران خان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کے بالکل 2 دن بعد وہ کسی دور دراز کے علاقے سے نہیں, کسی علاقہ غیر سے نہیں, بلوچستان سے نہیں, فاٹا سے نہیں, پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک مصروف روڈ سے اغوا کر لیے جاتے ہیں. دوستو, یہ معاملات بہت پریشان کن ہیں. یہ آج انتظار حسین پنجوٹا ہے, کل عمران ریاض خان تھے, اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب تھے, اس سے پہلے شہباز گل صاحب تھے. یہ بڑے نامور لوگ ہیں, میں اور آپ عام لوگ ہیں. جب ان کے ساتھ ایسے مظالم ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی, کیا آپ کی عزت, کیا آپ کا گھر, کیا آپ کے بچے, کیا ہم میں سے کوئی بھی محفوظ ہے؟ وہ ایک مقولہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں. یہ ایک بدترین سٹیٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کا کوئی مقولہ بیان کیا جائے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی بھی ملک میں قانون کا, آئین کا, روایات کا, دین کا, اخلاقیات کا کسی کا شائبہ بھی نہ رہا. آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم روانڈا میں رہ رہے ہیں جہاں ہوتو قبائل, ٹوٹسی قبائل کا قتل عام کر رہے ہیں؟ کیا ہم میانمار میں رہ رہے ہیں جہاں باقاعدہ ریاستی طور پر ایک قوم کی, ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ کیا ہم سٹالن کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سیاسی مخالفین کی باقاعدہ ایک اسکیم کے ذریعے, جس کو گریٹ پرچ کہا جاتا تھا, صفایا کیا جا رہا ہے؟
کیا ہم ہٹلر کے اس نازی جرمنی میں رہ رہے ہیں جہاں گسٹاپو کو کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی جان سے، کسی کی بھی مال سے کھیلنے کی بھرپور اجازت تھی؟ ہم تو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 73 میں ہم نے ایک آئین پاس کیا. ہم سب اس آئین کے پابند. میں چند گزارشات جو میں نے لکھی ہوئی ہے، جو میڈیا کے دوست مجھ سے لے سکتے ہیں، اسی آئین کے روح سے وہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے. یہ جو آئین ہم لوگوں نے پاس کیے، جس پہ پاکستان کے چاروں صوبے، وفاق، تمام ادارے، عدلیہ، مقننہ، عام شہری، جو سب پہ لاگو ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آگے ہم نے اسی آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا یہ معطل ہو چکا ہے. ہمارے دوستوں کو معلوم ہو کہ کسی بھی ملک میں آئین صرف 2 صورتوں میں معطل ہوتا ہے. ایک، جب آپ کے ملک پہ کسی بیرونی قوت کا قبضہ ہو جائے، خدا نخواستہ، جب کوئی بیرون سے کوئی آئے، کوئی قابض آپ کے ملک پہ قابض ہو جائے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا آئین اور آپ کا قانون معطل ہے، اب میرا قانون چلے. دوسرا، جب کسی ملک میں مارشل لا آ جائے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس ملک میں ان 2 صورتوں میں سے کیا صورت ہے؟ کہاں ہے آئین و قانون؟ میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے آرٹیکل 2 آف ہیومن رائٹس ایکٹ. انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے رائٹ ٹو لائف. پاکستان جو ہے نا تمام انسانی حقوق جو دنیا میں مانے جاتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن ہو، چاہے ایمنسٹی کے ہو، چاہے جنیوا کنونشن کے ہو، ہم سب پہ لاگو ہوتے ہیں. ہم سب نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن میں لکھ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کو مانیں گے. رائٹ ٹو لائف ایک بیسک جو ہے نا ایک قانون ہے کہ ایک انسان کو ایک ملک میں اس کی جو زندگی ہے، اس کے پیاروں کی زندگی ہے، اس کی حفاظت کا حق حاصل ہے. میں یہاں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے آرٹیکل 5 کے تحت ہم سب نے لوائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن آف لا، ہم نے یہ قسم کھائی ہے، خاص طور پر جن لوگوں نے کی سرکاری نوکریاں، جتنے ادارے ہیں، جتنے بڑے منصب ہیں، وہ میرے اور آپ کے نوکر ہیں. اس ملک میں حق حکمرانی صرف عوام کو حاصل ہے. ہمارے سارے نوکروں نے اس آئین کے تحت یہ قسم کھائی ہے کہ اس ملک میں وہ آئین کے پابند رہیں گے، وہ قانون کو مانیں گے. جو قانون لکھا ہوا ہے وہ ان سب پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو کس لیے اس قانون کی پھر اس طرح سے پامالی ہو رہی ہے؟ اس لیے اس ملک میں اتنی پستائیت ہے کہ ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے اور 25 دن حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ بھی اغوا تھا. اور اس طرح کے انسان سوز جو ہے نا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. یہ پہلا شخص نہیں ہے. اب جو بھی بانے جو لوگ بھی بناتے ہیں اغوا کاران اور یہ وہ، کس کا فرض تھا ان اغوا کاران کو پکڑنا؟ اگر میں کہتا ہوں ایک کام میں نے نہیں کیا لیکن آپ کی ذمہ داری، اگر میرا فرض ہے تو مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کہاں تھے جب یہ سارے معاملات ہو رہے؟ کس کا فرض تھا؟ انتظار حسین پنجوتا کی حفاظت کا. کون اس اغوا کاران کو نکالے گا؟ یہ سوال جو ہے نا ان کے جواب ہم کو چاہیے. آرٹیکل 7 جو ہے نا کہتا ہے کہ all are equal before law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. 3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لندن میں. ایک شخصیت کے خلاف چند بچوں نے جو ہے نا احتجاج کیا لندن میں. آپ جائیں، یہ روڈ ہے آپ کے سامنے، کوئی واقعہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ گوالمنڈی تھانے میں FIR درج نہیں کرا سکتے.
وہ بھی آپ کو کہیں گے یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا. لندن میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کی FIR پاکستان میں کاٹی جاتی, اور جن بچوں نے وہاں پہ احتجاج کیا تھا ان کے اہل خانہ کو, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا. لیکن اس ملک میں انتظار حسین پنجوتا کی جو گمشدگی ہے اس کا FIR نہیں کرتی. اس ملک میں, اس ملک کے وزیر اعظم پہ کل 3 نومبر تھا 2 سال پورے ہو چکے جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس ملک کے وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے لیکن اس قاتلانہ حملے کی FIR نہیں کاٹی جاتی ہے. میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں, سیکشن 154 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. اس قانون کے مطابق آپ اس ملک کے جس تھانے میں جائیں گے وہاں کا SHO وہ عملہ وہ پابند ہے کہ آپ کی جو بھی FIR ہے وہ کاٹے. میں یہاں پہ فری ٹرائل کی بات کروں گا. یہ میرے سامنے تمام انٹرنیشنل قوانین بنے ہوئے ہیں, یہ میڈیا کے دوست جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایمنسٹی بھی ہے, اس میں انٹرنیشنل لاز, اس میں ہیومن رائٹس لاز کے سب ایک بات کرتے ہیں, فری ٹرائل. جنیوا کنونشن کہتا ہے فری ٹرائل. فری ٹرائل کا کیا مطلب ہے؟ مجھ پہ کوئی الزام ہے, وارنٹ لائے میرے گھر, مجھے گرفتار کریں, مجھے تھانے لے جائے, مجھے عدالت میں پیش کریں. عدالت پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ میں مجرم ہوں یا مجھ پہ الزام جھوٹے تھے. کہ فری ٹرائل جنگ کی صورتحال میں, جنیوا کنونشن کہتا ہے جنگ کی صورتحال میں ایک ہمارے جو دشمن ملک ہے شاید جو ہے نا بھارت کا بھی کوئی بندہ ہم پکڑیں اس کو بھی ایک فری ٹرائل جو ہے نا دیا جاتا ہے. کلبھوشن یادو کو یہ سہولت ہم لوگوں نے دی ہے. تو پھر ہمارے قیدیوں کو, انتظار حسین پنجوتا کو یا اعظم سواتی کو یا شہباز گل کو یا جو 9000 آپ نے 3 MPO کے کیسز جو ہے نا بنائے ان کو یہ فری ٹرائل کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا جس کو آپ لوگوں نے پامال نہیں کی؟ یہاں آرٹیکل 16 کہتا ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی. یہ جتنے لوگ جو ہے نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا, یہ سب سے پہلے جو حلف لیتے ہیں کہتے ہیں میں پاکستان کے قوانین کا پابند. آرٹیکل 16 کہتا ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی. اس ملک میں جس جگہ آپ چاہیں پرامن طریقے سے, چاہے آپ کا احتجاج ہو, چاہے آپ نے دھرنا کرنا ہے, چاہے آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے, آپ کو اس ملک کا قانون حق دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. پچھلے 2.5 سال میں صرف پنجاب میں ہمارے 10,000 لوگ گرفتار کیے گئے. گھروں کی چادر اور 4 دیواری کی پامالی کی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے. وہ تمام معاملات پہ وہ احتجاج کر رہے تھے, آپ نے 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا. کیا آپ جو ہے نا آپ پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں. آرٹیکل 19 کہتا ہے یہاں پہ فری اسپیچ. آپ کوئی بات کریں اس ملک میں, کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دے, آپ کو ملک کا قانون جو ہے نا اس کا حق دیتا ہے. یہاں پہ کتنے لوگوں کو ایک عام تجزیے پر, ایک پریس کانفرنس پر, ایک ٹویٹ پر, ایک فیس بک پوسٹ پر اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے خاندان جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. یہ کب تک جو ہے نا جاری رہے؟ 3 سال میں آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. کتنے لوگوں کو آپ اغوا کر چکے ہیں؟ کیا بدلا؟ کیا اس ملک کی تقدیر بدلی؟ کیا کوئی بہتری آئی معیشت میں؟ کیا جو کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں آپ نے ان کی کارکردگی بہتر ہوئی؟ کیا بیرونی سرمایہ کاری آئی؟ کیا کسانوں کی زندگیاں بہتر ہوئی؟ کیا اس ملک کے عام عوام کی زندگیاں بہتر ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. اس ملک میں اور پوری دنیا میں اگر کچھ ہوا ہے وہ ہماری بے عزتی ہوئی, اس ملک کی بے عزتی ہوئی. تو یہ مظالم, یہ معاملات, یہ
انتظار پنجوتھا پہ آپ روکتے ہیں، یا 1,00,000 یا 1,000 یا جتنے لوگ آپ مزید اٹھاتے ہیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یاد کریں کہ ایک بیرون ملک میں ایک عامر کے ساتھ 6-8 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوا۔ اس کا نتیجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس نام نہاد قاضی کی عرب دیکھ لیں، یاد کریں 3-4 دن پہلے ان کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوا۔ مکافات عمل بہت جلد ہوتا ہے، یہ عہدے، یہ طاقت عارضی ہے، اس کو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، ملک میں عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، ملک میں سہولیات کو جو ہے نا عام کرنے کے لیے پازیٹیو کسی چیز کے لیے لگائیں۔ بہت طاقت ہے لوگوں کے پاس، ان معاملات پہ لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 1 2 سال 3 سال بہت جلدی گزر جاتے ہیں، اور یہ مظالم، ایک بندہ 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے، اظہر مشوانی کے بھائی کتنے مہینے آپ لوگوں نے اٹھائے، کتنوں کو جو ہے نا آپ نے فیصل وابڑہ بنایا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ جن کو بنا چکے ہیں ان کی کیا اوقات رہ گئی۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہم لوگوں نے آگے کس طرح چلانا ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، جتنے تجربات کرنے تھے میرے خیال میں وہ کافی ہے۔ 3-4 سال میں بہت تجربات ہو چکے، نہیں چلنا ہے یہ ملک اس طرح۔ عوام کی بات ماننی پڑے گی، عوام کی آواز سننی پڑے گی، جو جائز حقوق کے وہ لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ عوام نے جو فیصلے کیے اسمبلیوں کے بارے میں وہ سننے پڑیں گے، وہ ماننے پڑیں گے۔ جس طرح سمندر پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس طرح یہ ملک بھی، کوئی بھی ملک عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ 7,96,095 کلومیٹر کا یہ رقبہ صرف نہیں ہے، یہ 25 کروڑ زندہ انسانوں کا گھر، اور ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، محفوظ تصور کرے، محصور تصور نہ کر، خدا را ہوشمندانہ فیصلے کرے۔ مظالم سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمارے چیلنجز بیرونی ہونے چاہیے، ہمارا مقابلہ بیرونی ہونے چاہیے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو مزید 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تمام جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو جمہوری حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس طرح کے قانون یہ آپ لوگ لا رہے ہیں، انسان تو حیران ہوتا ہے۔ 3 مہینے کے لیے کوئی بھی کسی بھی شخص کو اٹھایا جا سکتا ہے آپ کے اس اپنے قوانین کے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10 ہے، یہ اس کے خلاف۔ کس طرح جو ہے نا اس ملک میں یہ ابھی جو امینڈمنٹس آپ نے پاس کیے، کس طریقے سے پاس کیے، وہ تو دنیا نے دیکھا اور دنیا ہنس رہی ہے اس چیز پہ۔ اس طرح نہیں بدلنے یہ حالات، یہ جو لوگوں کو اغوا کر کے، مطلب اغوا پہلے جرائم پیشہ لوگ کرتے تھے، ایک چیز ہوتی تھی اغوا برائے تھاوان، اب تو اغوا کی آپ نے اتنی قسمیں نکال لی ہیں اس ملک میں۔ اغوا برائے بیان، اغوا برائے ووٹ، اغوا برائے پریس کانفرنس، اغوا برائے ترک سیاست۔ یہ کوئٹہ میں کیا کیا آپ نے؟ یہ جو ہمارے ایم این اے عادل بازئی، اس کے گھر کے سامنے ہر روز ہر رات مشینری آ رہی ہے، پلازے توڑ رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے۔ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ترجیحات جو ہے نا آپ عوام کو دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا امیج کیا رکھیں؟ پرسوں جو ہے نا دھماکہ ہوا ہے، 7 لوگ شہید ہیں پشتون، 5 بچے اس میں شامل ہیں، متعدد بچے جو ہے نا اس میں زخمی۔ چین آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا سیکیورٹی چاہیے۔ بہت سے معاملات، خدا را ترجیحات بدلے، ہوشمندانہ فیصلے کریں، اس ملک کا سوچیں،
اس ملک کے مستقبل کا سوچیں، یہاں کی آئندہ نسلوں کا سوچیں. یہاں جو چند قابض خاندان ہیں یہ نہیں چلنے. اس ملک نے کسی بلاول کسی مریم کی غلامی نہیں کرنی. یہاں پہ وقت گزر گیا ہے، وہ نہ 90 کی دہائی ہے نہ دیگر معاملات ہیں. اب لوگ جو ہیں باشعور ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا کا دور، یہ بچے یہاں پہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈ کر رہا ہے، 5 منٹ میں یہ پوری دنیا دیکھ سکتی. کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہ اخبار اور صرف ٹیلی ویژن والے دور گئے. تو یہ ہماری گزارش ہے، اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے. ہم سب کا گھر ہے. سالار صاحب، آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، خاص کر فوکل پرسن کے حوالے سے جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس وقت جو ہے اپنا اس ظلم کے خلاف پارلیمنٹ کو قانون کے بعد الیکشن کے لیے